جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. یہ ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن وی گو ٹیل زاویہ، جس میں آج کا عنوان ہے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. آف کورس آج 23 مارچ ہے. اقرار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کا اپنا موبائل ہے وی گو ٹیل، جس کی طرف سے کمپٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. 2 لاکھ کیش پرائز ہے فائنل کے ونر کے لیے، اور فرسٹ رنر اپ کے لیے وی گو ٹیل کا موبائل. آپ کو بھی دیں گے موبائل، حوصلہ حوصلہ. تو آمنہ ریاض ہیں، مریم بخاری اور حرم فاطمہ ہے. رائٹ. تو شروع کریں گے. بسم اللہ جناب آمنہ ریاض صاحبہ، بسم اللہ. کبھی کبھی ارض پاک پر اترنے والی فصل گل کو بھی لالچ اور ہوس کی خزائیں نکل جاتی ہیں صدر علی وقار. میری سماعت تخیل کسی فریادی کی دکھ بھری صدا سن رہی ہے کہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، غیروں کے ظلم و ستم کا شکار، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا طلبگار. پھر میرے وفاداروں اور مجھے آزادی کی نعمت دلانے والے جانثاروں نے میرے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آخرکار قدرت نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا. میں نے خود کو آزاد پا کر اپنے دامن میں سب کو لپیٹ لیا. میں دنیا کی نگاہوں میں سرخرو ہوا، مگر پھر اچانک کو یکایک منظر بدل گیا. وقت کا ظالم تیر چل گیا. مجھ سے عہد وفا نبھانے کی قسمیں کھانے والے زہریلے سانپ ہاتھوں میں لیے ظالم سپیرے بن گئے. مجھے سنوارنے اور سجانے والے مجھے توڑنے اور بانٹنے والے بن گئے. میں ٹوٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. میں اپنے والیوں اور وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا کہ میں وہ پاکستان جو آج اپنے ہی چھلنی وجود کو دیکھ کر خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہی پاک وطن ہوں جس کی خاطر معصوم بچوں کی صدا، باوفا عورتوں کی وفا اور محب وطن مردوں کے لبوں پہ یہی دعا ہوتی تھی، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. دلوں کے میل آپس کے ملاپ میں بدل جائیں تو فصل گل لازوال ہو بھی سکتی ہے صدر علی وقار. ہمیں اس فصل گل کو حیات لافانی بخشنے کے لیے عبدالستار عیدی کے روپ میں انسانیت کے لیے جینا ہوگا. جہانگیر خان کی طرح کھیلوں کے میدان میں اترنا ہوگا. مریم مختار بن کر ہواؤں میں اڑنا ہوگا. طاہرہ قاضی کی طرح قوم کے مستقبل کو ہر خوف و ڈر سے بچانا ہوگا. مولانا طارق جمیل کی طرح دینی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کو سجانا ہوگا. اور ایس پی شہربانوں کی طرح بنت حوا کا محافظ بننا ہوگا کہ بس ایک حقیقی حب الوطنی کی ادا چاہیے، اور دل سے نکلتی ہوئی سچی صدا چاہیے، اور امید کو یقین میں بدل دینے والی وفا چاہیے. کہ خدا کرے کہ میرے گلشن میں خوشبوؤں کے میلے ہوں. خدا کرے کہ اس وطن میں سارے رنگ سجیلے ہوں. خدا کرے کہ اس زمین پہ عزت و حرمت کے وسیلے ہوں. خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں. خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. شکریہ جی، بہت شکریہ. آمنہ ریاض ہماری پہلی مقررہ تھیں بحریہ فاؤنڈیشن کالج مورو سے. زبردست. تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے ہیں مریم بخاری صاحب. جناب. پاکستان سے ہمارا رشتہ خون کا بھی ہے، جنون کا بھی ہے اور سکون کا بھی ہے. یہ فصل گل ہمارا عشق ہے، یہ فصل گل ہماری پہلی محبت، اس کا پرچم ہمارا آخری حوالہ. میری شناخت کا یہ سبز رنگ سب سے نرالا، اس کے چاند ستارے کا رب رکھوالا. یہ مملکت خدا داد محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ دین اسلام کا وہ ناقابل تسخیر قلعہ ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، جس کی دہلیز یقین محکم کا مینارہ، دیواریں اتحاد کا گہوارہ، منزل تنظیم کا استعارہ، جس کی ایک ایک سیڑھی پر خون مسلم سے رقم داستانیں ہیں، فلسفہ خودی جس کی بنیادیں ہیں، ستون عزم علی شان کے پیمانے ہیں، جس پر رب ذوالجلال کی رحمت کے سائے ہیں، 400 پائندہ تابندہ باد کی صدائیں ہیں. جناب صدر، ہم اس قلعے کے وہ محافظ ہیں کہ جن کی ماؤں نے اپنے لال صدقے میں اس پر وارے ہیں. اس دیس کی ہریالی کے پیچھے ہمارے لہو کی لالی ہے. ہم نے اس ارض پاک کو عزم عالی شان بنانے کے لیے اپنے لہو کے دیپ جلائے، اور ایسے دیپ جلائے کہ جس کے گیٹ 400 خوشیوں کے سویرے طواف کرتے ہیں کہ یہ وطن ہماری پہلی محبت، یہ ہمارا آخری حوالہ. جناب صدر، یہ وہ فصل گل ہے جسے اندیشہ زوال نہیں. یہ اقبال کا وہ عزم ہے جسے عظیم قائد نے پروان چڑھایا، ڈاکٹر عبدالقدیر نے مستحکم بنایا،
اور اس ارض پاک کی مٹی سے ایسے سپوت جنے جو آزادی کا جناح بنے، بیداری کا اقبال بنے، انسانیت کا بشیر بنے، دفاع وطن میں امام عالم بنے، وفائے وطن میں راشد مہناز بنے، ہاتھ کٹے تو عبدالسلام بنے، پاؤں کٹے تو جمشید انور بنے، زبان کٹی تو مقبول حسین بنے، ہاتھ کٹے تو عبدالسلام بنے، اور 29 گولڈ میڈل لے کر ڈاکٹر عبدالولید بنے، 29 گولڈ میڈل لے کر ڈاکٹر عبدالولید بنے، اور یہ ثابت کیا کہ یہ فصل گل جو قائد کا عزیز پاکستان ہے، یہ عزم علی شان ہے، اس پر جان بھی قربان ہے، کہ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ تیشا یہ بازو تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں مجھ کو خود کو بچا لے، اے وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، ان فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹس، دوسری کنٹیسٹنٹ تھی تھابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے، حرم فاطمہ، صحیح لے رہا ہوں نا آپ کا نام؟ ٹھیک، حرم فاطمہ ہے جامعہ یوسفیہ لاہور سے۔ جناب۔ اندھیرا الاؤ کے چاروں جانب اندیشہ زوال کی مانند پھیل رہا ہے صدر علی وقار، کہ ابھی فصل گل کا ماتم ہے، کہ مظلوم جنازے اٹھنے پر سکوت کی چادر اوڑھنے والی قوم شرمندگی سے آری ہے ذی وقار، کہ جہاں صنف نازک کی حیات کے دام اس کے لبادے پر لکھا لفظ حلوہ ہے، مگر افسوس آج ہم اس فصل گل کو اپنی جد و جہد سے اوج کمال تک پہنچانے کے بجائے، ذریعہ مثال بنانے کے بجائے زوال کی جانب گامزن ہے، اور دوسری جانب وہ فصل گل زوال پذیر ہے کہ جہاں فلسطینی عابدوں پر رحمتوں کی برسات کے بجائے گولیوں کی برسات کا نزول ہوتا ہے، کہ جب بارودی گولیاں جسم کے آر پار ہوتی ہیں تو کرب و بلا کا منظر پیش کرتی ہیں، کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگے کریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کا اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر علی وقار، جب میں تاریخ کے جھرونکوں سے ماضی کی گزرگاہوں پر نظر دوڑاتی ہوں تو پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر استوار ہے، اور میرے وطن کی سرزمین وہ فصل بہار ہے جس کو زوال کا خدشہ نہیں۔ صدر علی وقار، میں نے اندھیرے کو روشنی میں بدلنا ہے، میں نے سست روی کو تراری میں بدلنا ہے، میں نے ادبار کو اقبال میں بدلنا ہے، میں نے زوال کو کمال میں بدلنا ہے، کیونکہ اس ملک میں لگی تعصب کی آگ کو فقط ہماری سوچ بجھا سکتی ہے، کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے اور ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو، بازو بھی بہت سر بھی بہت۔ رائٹ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب اقرار اعظم جی، کہ میں مسلسل جو ہے وہ جھانک جھانک کے میں دیکھتا رہا ہوں کس کو کتنے نمبر دے رہے ہیں، نقل کرتے رہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے ذرا یہ تالیاں بجا دی جائیں تینوں کے لیے، ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ تھی، صحیح بات، بہت تینوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے چونکہ نمبرز مجبوری ہے کہ دینا ہے کسی نہ کسی کو 0.5 اوپر یا نیچے، تو دیانتداری کی بات یہ ہے کہ دو جو ہماری خواتین تقریر کرنے والی ہیں، خواتین بچیاں، بڑی مہربانی، ہماری بیٹیاں بہنیں، تو یہ دو کم و بیش برابر ہے معاملہ۔ اچھا، اب چونکہ آپ نے مجھ سے کل بھی یہ کہا تھا کہ اب آپ ایک کسی کو جو ہے وہ کریں تو پھر وہ ایک طرح سے کچھ حوصلہ افزائی، میں نے فاصلہ ہی دیکھ لیا کہ کم سے کم زیادہ دور سے کون آیا ہے، تو اس بنیاد پہ کسی ایک کو آگے بھیج رہے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ بھی ان کو بھی کنسیڈر، وہ ہماری ثانوی لسٹ ہے اس میں تو نمبر دونوں کے برابر ہیں،
پھر ہم آخر میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس ثانوی لسٹ میں سے کسی کی آنے کی جاگنے کی گنجائش ہے نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں تو گے. ایکولی آپ سب نے بہت اچھا مقابلہ کیا، لیکن پھر وہی بات کہ ذرا تھوڑا سا کہیں کچھ چیز بھول جاتی ہے کبھی اتنے بڑے اسٹیج پہ آ کے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے زندگی میں بہت سارے مواقع ہیں. تو تیسرے نمبر پر جو آج مقررہ ہیں وہ ہیں مریم بخاری، لیکن بہت اچھا بولا یہاں سے بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے، تو آپ کو اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، بہت اچھا روانی کے ساتھ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں برابر ہیں، لیکن اب جن کو ہم کوالیفائی کروا رہے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں، اور جو نہیں کوالیفائی کر پا رہی ہیں ان کو میں دوسرے نمبر کا اناؤنس کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ مورو سے آئی آمنہ ریاض ہیں. بہت اچھا بولا آپ نے، شاباش. اور اگر کسی ایک ہی کو کوالیفائی کرنا ہے ہاں تو پھر حرم فاطمہ، بہت دل سے، بہت نیچرل. مجھے جو چیز ان کی زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھا کہ وہ اس روایتی مشینی انداز سے تھوڑا سا ہٹ کے، جس کا آپ پہلے دن سے کہہ بھی رہے ہیں. آلدو کہ اس میں بڑا لاہوری رنگ غالب تھا تلفظ میں بھی اور گفتگو میں بھی، لیکن کم سے کم وہ ان کا اپنا انداز تھا. صحیح، مناسب. سو تینوں نے بہت اچھا کیا ہے، اور کوالیفائی حرم نے کیا ہے. ہم ایک جو بہت اچھے تھوڑے سے مارکس سے جو رہ جاتے ہیں جو ایکولی گڈ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ لسٹ بنانا ہے. پھر ہم وہ دیکھیں گے آخر میں گنجائش اگر بنی تو ممکن ہے کہ شاید وائلڈ کارڈ کے ذریعے انٹری ہو جائے، اس میں آپ شامل ہیں. ممکن ہے، ناٹ اے کمٹمنٹ، لیٹس سی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت سا کیا. تینوں کے لیے بہت ساری تالیاں وی گو ٹیل کی جانب سے پیش کیا گیا تھا آج کا یہ مقابلہ. اور رنر اپ کے لیے فرسٹ رنر اپ کے لیے وی گو ٹیل کے موبائل کا بھی تحفہ ہے. ایسے نہیں آپ نے جب جھانکا میرے اچھا مارک شیٹ کے اوپر، میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چلیے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.